وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قصاص اور دیت کا جو نظام ہے، اس سے نفرت نہیں بڑھتی بلکہ اخوت بڑھتی ہے۔ ہم قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کی طرف ذرا توجہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس قدر اس میں خوبصورتی موجود ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ آگے فرمایا فَمَنْ أُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اور جو بندہ اپنے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا گیا، معاف کرنے والے کو بھائی کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ من اوفی من رجل یا من اوفی من مقتول، مقتول کی طرف سے یا اہل خانہ کی طرف سے یا کسی بندے کی، نہیں، قرآن کریم نے لفظ بھائی استعمال کیا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ جب ایک جرم سرزد ہو جاتا ہے، ایک عمل واقع ہو جاتا ہے، اس کے بعد ورثائے مقتول قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس میں جو بھائی چارہ اور اخوت بنتی ہے وہ نفرتیں پیدا نہیں کرتی بلکہ محبتوں میں اور اخوتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ قتل کے بعد 3 آپشن ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایک آپشن قصاص کا، دوسرا دیت، اور تیسرا معافی کا۔ اور یہ بھی امت محمدیہ پہ اللہ کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے۔ پہلی قوم خاص کر اہل تورات کے پاس 2 آپشن تھے، ایک قصاص کا، دوسرا معافی کا۔ اور اس امت پر اللہ نے خاص کرم کیا کہ تیسرا آپشن کہ دیت کے ساتھ معاف کیا جائے، یہ بھی اس کو دیا۔ نظاموں میں جتنے آج تک ہمیں ملے ہیں، بالخصوص نظام اسلام تو ایک ہی ہے نا، اس میں ترمیمیں ہوتی رہیں اور چلتا رہا شروع سے لے کر آج تک۔ جتنا ترمیم و اضافہ ہونا تھا ہو چکا، جو تبدیلی جو تغیر ہونا تھا ہو چکا۔ اسلام آیا مکمل ضابطہ حیات بن کر، اب اس میں کسی اضافے کی، کمی کی، ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ تا قیامت لوگوں کی رہنمائی، مکمل رہنمائی کرتا رہے گا۔ تو 3 آپشن ہمارے سامنے ہیں، قصاص ہے، دیت ہے اور معافی ہے۔ اور قتل کے بعد قرآن نے کہا کہ اگر فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اگر بھائی چارے کا، اخوت کا مظاہرہ کرتا اور معاف کر دیتا ہے، اور یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اور یہ معاملے بھی تب ہوتے ہیں جب معاشرے میں قانون کی گرفت ہو، جب آپ کے سامنے ایک مجرم پکڑا جائے، وہ پوری گرفت میں آ جائے، تو متاثرین کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ قانون موجود ہے، پھر وہ بھی بہتر سلوک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ایسا قانون اور جنگل کا قانون ہو تو پھر کسی کے دل میں ہمدردی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ہر بندہ پھر جان لینے پہ تلا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو الفاظ آئے ہمارے سامنے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف،
اس عام معافی کے بعد یا دیت کے ساتھ معافی کے بعد قرآن نے جو صورتیں بیان کی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں. فرمایا فاتباع بالمعروف، پھر نیکی کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ اس کو پیچھے لے کے چلنا ہے. وَأَدَاءٌ عَلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جو اپنے وعدے ہیں، جو معاہدے ہیں وہ احسان کے ساتھ پورے کرنے ہیں. یہ نہیں کہ قاتل کے وہ رسا یا قاتل دیت طے کر لے، پھر اس کے بعد وہ رسائے مقتول کو وہ پریشان کرتا رہے. یہ نہیں ہے. پھر اپنے وعدے پورے کرنا ہوں گے اور پوری اخلاص نیت کے ساتھ پورے کرنا ہوں گے. اور پھر رب نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، اللہ نے جو تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے، ایک مشکل کو آسان کر دیا، اس میں تخفیف پیدا کر دی. ورحمہ، اور اللہ کی رحمت ہے. تم غلطیاں کرتے ہو، تم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنے کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی عطا کے ساتھ اپنے بندوں میں جو معاملے کرتا ہے بہترین وہ معاملے ہوتے ہیں. یہ اس کی محبت کے معاملے ہیں. اور پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے زیادتی کی اس کے بعد، معاہدے کے بعد، وعدے کے بعد، ایگریمنٹ کے بعد، میثاق کے بعد، پھر وہ پھرا، اس نے زیادتی کی، پھر وہ یاد رکھے یہ سزا تو کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی سزا یہ تو چند دنوں میں، چند مہینوں میں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت کی سزا عذاب علیم، دردناک عذاب. ہمارے کانوں میں جب یہ لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی اثر خاص نہیں ہوتا کہ عذاب علیم کیا ہوتا ہے. ہم معاذ اللہ کہتے ہیں، جب وہ وقت آئے گا پھر دیکھا جائے گا. نہیں، قرآن اس کی نزاکتیں بیان کر رہا ہے، اس کی تلخیاں اور شدتیں بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے. عذاب علیم، وہ بڑا دردناک. ایک تو عذاب ہے، بڑا ہے، پھر دردناک. اس دردناک عذاب کو اپنے سامنے رکھو، تمہیں دنیا کی کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی. جب تمہیں یہ پتا ہوگا کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں جو کام کرنے چلے ہیں، اس سے ہمارا وہ عذاب ٹل جائے گا، جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوگا اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. جب انسان کا تصور یہ ہوگا اور نظر اس ٹارگٹ پہ ہو، پھر دنیا کی مشکلات اس کو مشکلات نہیں لگتی ہیں، بلکہ پھر ایسا معاشرہ بنتا ہے کہ مجرم خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کتنے ایسے واقعات معروف ہیں، مشہور ہیں، کہ ایسے لوگ جن سے غلطیاں سرزد ہوئیں، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو اور آ کے کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، غلطی ہو گئی. وہ غلطی تو کسی نے نہیں دیکھی تھی، وہ تو تنہائی میں، خلوتوں میں ہوئی تھی، لیکن اقرار سب کے سامنے کیا جا رہا ہے. اور رسوائی کا خوف نہیں، سزا کا خوف نہیں، اس لیے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ رسوائی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سزا تو کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کی رسوائی اور آخرت کی سزا بہت بڑی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس لیے یہ بھی ضروری ہے، اگر ہم اسلامی ریاست کا قیام چاہتے ہیں تو اسلامی ریاست اسلامی تعزیرات کے بغیر ممکن نہیں ہے. سود کا نظام ہے، ہمارے یہاں سود کا نظام چل رہا ہے، اور ہم نے اسلامی ریاست کا دعویٰ بھی کر رکھا ہے.
رشوت کا بازار گرم ہے، اسلامی ریاست پھر بھی بن رہی ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں، غریب کے امیر بھی سب خطرے میں ہیں، پھر بھی اسلامی ریاست ہے، عدل نہیں، انصاف نہیں، پھر بھی اسلامی ریاست ہے، اور اس ریاست میں رہنے والوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، غریب خودکشیاں کر رہا ہے، اور اسلامی ریاست ہماری تعمیر ہو رہی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بنیادی نقطہ یہ ہے، اسلامی ریاست اسلامی اصولوں اور اسلامی تعزیرات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔